بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے چند واقعات کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش کرتا تھا۔ مجتہد دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس لیے اس نے اس سے کہا گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کہا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں، وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گنہگار سے فرمایا جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا۔ اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ، موت لا محالہ آنی ہے اور ہر ایک کی باری بھی آنی ہے، لہٰذا ہزیمت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اس کی قبیل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو کہے تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے آیا ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانتدار سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا کہ میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیے تو آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے پھر کہا کفا باللہ کفیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے ہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہ ملی۔ اسے سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہ ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے قرضے کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے،
اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہوئی تھی ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا کہ لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معانی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یا ببکم اللہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں کافی طویل عبارت میں موجود ہیں، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری شریف کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر قرض ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کی دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے سے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔